فرمائے۔ سورۃ العصر یہ قرآن مقدس کی بہت مختصر سی سورت ہے، چھوٹی نہیں ہے، مختصر ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ رسول سے منسوب ہو جائے وہ چھوٹی نہیں ہو سکتی، مختصر ضرور ہے۔ کم و بیش 68 حروف پر مشتمل ہے یہ سورت، اس کے حروف صرف کم زیادہ اگر کریں تو 70 سے زیادہ نہیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، 68 حروف ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، لیکن فصاحت اور بلاغت کا ایسا سمندر ہے کہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر بالفرض پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا، صرف یہ ایک سورت ہی نازل ہو جاتی اور لوگ اسی ایک سورت پر عمل کر لیتے تو بھی یہ سب کی نجات کے لیے کافی ہوتی، یعنی ایک ہی سورت سب کی نجات کے لیے کافی ہوتی۔ اس سورہ مبارکہ پر آج گفتگو کرنی ہے، مومن کی 4 صفت، مومن کی 4 صفت، یا یوں کہہ لے کامیاب انسانوں کی 4 صفت۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، یہ 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، آخرت میں بھی کامیاب رہے گا۔ یہ سورہ مبارکہ اس قدر مقبول تھی صحابہ کے درمیان، یوں تو بس پورے قرآن سے وہ محبت کرتے تھے، لیکن صحابہ کرام اکثر جب ایک دوسرے سے ملتے تو جدا ہونے سے پہلے سورۃ العصر کی تلاوت کرتے، یعنی اس کے مضمون کو بار بار ریپیٹ کرتے۔ کیا ہے سورۃ العصر؟ اس کا نام سورۃ العصر ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں عصر کی قسم یاد فرمائی ہے، والعصر قسم ہے زمانے کی، اس لیے کہ علماء اچھی طرح جانتے ہیں، اہل علم کو یہ پتا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو قرآن ہے، اس کلام کا یہ معجزہ ہے، اس کلام کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کی کم و بیش 70 ہزار جو ہے وہ تفاسیر ہے۔ ظاہری تفاسیر اتنی زیادہ ہے، باطنی تفاسیر کا تو اندازہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں کہ قرآن کا نزول بند ہوا ہے، قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی نزول قرآن ابھی تک بند نہیں ہوئے ہیں۔ مومنوں کے دل پر ابھی بھی قرآن کے معنی کا نزول ہوتا ہے، آیتوں کا نزول تو نہیں ہو سکتا، لیکن آیتوں کے نئے نئے معنی ہر دن مومنوں کے سینے پہ نازل ہوتے ہیں، ہر پل نازل ہوتے ہیں۔ گویا کہ قرآن کی ایک آیت کی حتمی تفسیر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صرف یہی ہے، اس لیے کہ ہر دن نیا معنی ہے۔ میں تو سوچتا ہوں جب غالب اور اقبال کے اشعار کے اتنے معنی نکل سکتے ہیں تو میرے اللہ کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ جب مخلوق کے کلام کے اتنے معنی ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ والعصر، میں جلدی سے سارے معنی کو پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ والعصر زمانے کی قسم، والعصر نماز عصر کے وقت کی قسم، والعصر وقت کے حادثات کی قسم، والعصر انبیاء کرام کے ساتھ جو واقعات رونما ہوئے ان اوقات کی قسم، والعصر انبیاء کی پیدائش کے وقت کی قسم، والعصر انبیاء پر وہی نازل ہو رہی تھی اس وقت کی قسم، والعصر انبیاء کرام کو دشمنوں سے نجات ملی تھی اس وقت کی قسم، والعصر اللہ والوں کے ساتھ کوئی خاص واقعہ پیش آیا اس وقت کی قسم، والعصر انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے گئے، اہل اللہ دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت کی قسم۔ گویا کہ الگ الگ اوقات میں الگ الگ انداز میں لوگوں نے اس کی تفسیر بیان کی، لیکن سب سے خوبصورت ترجمہ اور سب سے خوبصورت تفسیر جو سامنے آتی ہے نکل کر وہ یہ، والعصر زمانے محبوب کی قسم، اے محبوب تمہارے زمانے کی قسم، اس لیے کہ تمہارا زمانہ اس جیسا زمانہ کوئی نہیں۔ یوں تو ہر زمانہ نبی کا ہے، یوں فرمایا یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ ہر زمانہ میرے نبی کا ہے، ہر وقت میرے نبی کا ہے، ہر دہر میرے نبی کا ہے، ہر عصر میرے نبی کا ہے، لیکن یہاں زمانے محبوب سے مراد خاص وہ زمانہ ہے جس زمانے میں محبوب زمین کے اوپر سانس لے رہے تھے۔ نبی اکرم کا ظاہری زمانہ تھا، وہ زمانہ کتنا خوبصورت تھا جس کو زمانہ محبوب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، عرش والے
لباس بشر میں فرش پر بار بار آ رہے تھے، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ وہ زمانہ کتنا خوبصورت تھا جس زمانے میں امامت کے مصلی پر نبیوں کا تاجدار کھڑا تھا اور مصلیوں کی صف میں صدیق اکبر جیسا مقتدی تھا، فاروق اعظم جیسا مقتدی تھا، عثمان غنی جیسا مقتدی تھا، علی مرتضی جیسا مقتدی تھا۔ اندازہ تو کریں جس کے طلبوں میں صدیق، عمر، عثمان و علی کے قدم ہو، جب سر والے اتنے بڑے ہیں تو وہ قدم والا کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائے زمانے محبوب کی قسم، کون سا زمانہ جس میں جبریل زمین پر آتا ہے، کون سا زمانہ جس میں میکائیل زمین پر آتا ہے، کون سا زمانہ جس میں قرآن زمین پر آتا ہے، خدا کا کلام زمین پر آتا ہے، کون سا زمانہ۔ اللہ اکبر۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، نزول قرآن کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، خیر القرون، زمانہ محبوب کی قسم۔ اللہ رب العزت نے محبوب کی جان کی قسم اٹھائی، پوری کائنات میں اللہ نے کسی کی جان کی قسم نہیں اٹھائی، لعمرک کیف فرما کر کے محبوب کی جان کی قسم اٹھائی، اللہ اقسم بہذا البلد کہہ کر نبی کے خاکے پاک کی قسم اٹھائی، اللہ اکبر، یا ایھا المزمل کہہ کر نبی کے چادر میں استراحت کرنے کی قسم یاد فرمائی، یا ایھا المدثر کہہ کر نبی کے کمبل اوڑھنے کی قسم یاد فرمائی، لا والضحیٰ کہہ کر نبی کے چہرے پر جس سے جو زلفیں سور جاتی ہیں اس کی قسم یاد فرمائی، واللیل کہہ کر چہرے مصطفیٰ پر زلفوں کے بکھرنے کی قسم یاد فرمائی۔ غرض کے قسم کا انداز ہر وقت بدلتا جا رہا ہے۔ یہاں پر والعصر، محبوب تمہارے زمانے کی قسم، حبیب تمہارے زمانے کی قسم، اب قسم اٹھائی جا رہی ہے اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، ہر انسان گھاٹے میں ہے۔ جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے ان الانسان لفی خسر، الانسان الف لام کے ساتھ سب کو شامل کر لیا گیا، کہ سب خسارے میں ہے، سب گھاٹے میں ہے، سب گھاٹے میں ہے، سب خسارے میں ہے۔ وہ انسان جو اپنی انسانیت پہ ناز کرتا ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت بلند سمجھتا ہے، وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، وہ انسان جس کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، وہ انسان جو ہواؤں میں پرواز کرتا ہے، وہ انسان جو زمین کا سینہ چیر کر کے پودے نکالتا ہے، وہ انسان جو پہاڑوں کو پیس کر کے رکھ کر کے راستے بناتا ہے، وہ انسان جو لوہے پہ محنت کر کے لوہے کو اڑا دیتا ہے، وہ انسان اللہ اکبر جو اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان جو کائنات میں سب سے افضل ہے۔ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے، سب گھاٹے میں ہے، کوئی نفع میں نہیں ہے، سب گھاٹے میں ہے۔ اے اللہ سب گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا گھمنڈ کرنے والوں دولت کما لو پھر بھی گھاٹے میں ہو، مال کما لو پھر بھی گھاٹے میں ہو، عزت کما لو پھر بھی گھاٹے میں ہو، بچے تمہارے ہیں پھر بھی گھاٹے میں ہو، دنیا عزت کر رہی پھر بھی گھاٹے میں ہو۔ وجہ دیکھ لیجئے، صدیوں تک حکومت کرنے والا فرعون کیسے گھاٹے میں تھا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ وہ نمرود جس نے سینکڑوں سال حکومت کی، بھائی تم تو چند سال تک فیکٹری کے مالک نہیں رہو گے، وہ سینکڑوں سال بادشاہ تھا، لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کر دیا میرے اللہ نے۔ کیسے گھاٹے میں ہے؟ ابو جہل کو کاٹ کر کے کنویں میں پھینک دیا گیا، پھینکنے والوں نے پھینک دیا، وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا، وہ سردار کہلاتا تھا عرب کا۔ اللہ اکبر۔ کیسے گھاٹے میں ہے؟ ابو لہب کو دفن کرنے کے لیے اس کے بیٹے تک آگے نہ آئے، مرنے کے بعد لاش میں اتنی بدبو آ رہی تھی کہ حبشی غلاموں کو لگا کر کے اس کو جو ہے وہ دفن کروایا گیا۔ انسان کتنے گھاٹے میں ہے؟ کب تک غرور کرے گا انسان تو؟ انسان کب تک تو گھمنڈ کرے گا؟ فرمایا گیا ہر انسان گھاٹے میں ہے، انسانوں سب گھاٹے میں ہے۔ لیکن اب آگے کہا جا رہا ہے اللہ، مگر اب جب اللہ آتا ہے تو یہاں سے پھر کچھ لوگوں کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ آپ عالم بن جائیں، آپ خطیب بن جائیں، آپ ادیب بن جائیں، آپ مفکر بن جائیں، آپ مدبر بن جائیں، آپ سائنسداں بن جائیں، آپ کچھ بھی بن جائیں، سب گھاٹے میں ہے۔ صرف چار صفت والے، جن میں چاروں صفت ہوگی وہی گھاٹے سے بچیں گے۔ چار میں سے ایک بھی اگر نہیں ہوگی تو بھی آپ گھاٹے ہی میں
رہیں گے. اللہ اکبر. 4 صفتیں ہونا ضروری ہے. ان الانسان لفی خسر, سارے انسان گھاٹے میں ہیں. الا الذین آمنوا, پہلی صفت مگر وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے. پہلی صفت ایمان, جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. الا الذین آمنوا, الا مگر جو ایمان لائے وہ گھاٹے میں نہیں ہے. اب آئیے ذرا پہلے بات کرتے ہیں ایمان پر. آپ بھی کہیں گے ہم بھی تو ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلے یہ بتا دوں ایمان کیسے قبول ہوگا, ایمان کس کا قبول ہوگا, ایمان کس طرح کا قبول ہوگا. اس لیے کہ پوری دنیا میں 250 ارب لوگ یعنی 250 کروڑ لوگ پوری دنیا میں اس وقت کلمہ پڑھتے ہیں. کون مومن ہے کون کافر ہے یہ فیصلہ میں نہیں کرتا, اس لیے کہ ہم تو صوفیہ کے غلام ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا عبداللہ مومن ہے, عبد الرحمن کافر ہے, عبد المقتدر منافق ہے, کیونکہ میں دل کے حالات نہیں جانتا. جب تک کسی کے کفر پر ہمارے پاس قطعی دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک کہ ہم جو ہے اس کو کافر نہیں کہیں گے. میرے بھائی کسی کا وضو ٹوٹنے کا حکم دینے کے لیے بھی ہمارے پاس دلیل چاہیے. جب وضو کسی کا ٹوٹنے کے لیے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا, بغیر دلیل میں اس کے وضو کے ٹوٹنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا, تو بغیر دلیل کے کسی کے ایمان کے جانے کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس لیے ایمان اور کفر کا معاملہ بڑا نازک ہے. ہر للو پپو کے بس کی بات نہیں ہے کہ منہ اٹھا کر کسی کو مومن کہہ دے کسی کو کافر کہہ دے. اللہ اکبر. یاد رکھنا اگر کافر کو مومن کہا پھر بھی ایمان خطرے میں ہے, اور مومن کو کافر کہا پھر بھی ایمان خطرے میں ہے. اس لیے عوام کو تو بہت احتیاط چاہیے. یہ علماء کا معاملہ ہے, علماء کو سونپا کریں. اللہ اکبر. ایمان کس کا قبول ہے؟ 250 کروڑ لوگ پوری دنیا میں کلمہ پڑھتے ہیں, لیکن ایمان کس کا قبول ہے؟ آپ لوگ کاروباری لوگ ہیں, آپ لوگ تاجر لوگ ہیں, خرید و فروخت کرتے ہیں. آپ کبھی بھی ایسا کرتے ہیں کہ ہر چیز ریجیکٹ ہو جاتی ہے, لیکن سیمپل جو ہوتا ہے وہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے کہا کشتی خریدنا ہے, تو کیسی کشتی آپ خریدیں گے؟ کہا یہ سیمپل ہے, اس کشتی کی طرح کشتیاں بناؤ گے ہم خرید لیں گے. کپڑے یہ سیمپل ہے, اس کے طرح کپڑے بناؤ گے ہم خرید لیں گے, اس کی طرح گاڑی بناؤ گے ہم خرید لیں گے. تو سیمپل کی طرز پر جو بنتے ہیں ان میں سے کچھ قبول ہوتے ہیں کچھ رد ہوتے ہیں, لیکن سیمپل کبھی رد نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے سیمپل کبھی رد, بات میں سمجھا پا رہا ہوں. اللہ اکبر. سیمپل کبھی رد نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو اللہ نے ایمان کے لیے ہمیں سیمپل بتایا ہے. کیا سب کا ایمان قبول نہیں کروں گا. اللہ اکبر. مشرق کا ہو مغرب کا ہو, سعودی کا ہو, ایران کا ہو, یمن کا ہو, ہند کا ہو, سندھ کا ہو, کسی خطے کا ہو, مغل ہو, پٹھان ہو, سید ہو, کوئی ہو, کسی کا ایمان قبول نہیں کروں گا. کب تک؟ یہ سیمپل دے رہا ہوں. ایسے ایمان لاؤ. کیسے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. کیسے ایمان لاؤ؟ ان کی طرح ایمان لاؤ. عبداللہ ابن ابی کی پارٹی کو کہا گیا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. الناس لوگوں ایسے ایمان لاؤ. سیمپل اللہ دے رہا ہے. ایسے ایمان لاؤ الناس جیسے یہ لوگ ایمان لائے. تو یہ لوگ کون ہے؟ اللہ نے سیمپل بتایا. کسی کا ایمان قبول نہ ہوگا. میں نے جو سیمپل رکھا ہے ایسے ایمان لاؤ. مولا یہ سیمپل کیا ہے؟ کہ ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ, عمر کی طرح ایمان لاؤ, عثمان کی طرح ایمان لاؤ, علی کی طرح ایمان لاؤ, سعد کی طرح, سعید کی طرح, طلحہ کی طرح, زبیر کی طرح, بلال کی طرح, خالد ابن ولید کی طرح, ابو عبیدہ ابن الجراح کی طرح ایمان لاؤ. تب تمہارا ایمان قبول کیا جائے. لوگ کافر بنانے کے لیے ابن اسیر اور ابن کثیر کا حوالے لیتے ہیں. میں نے کہا اتنے پیچھے کا حوالہ نہیں, ہم تو ابھی کتاب اللہ کی طرف آ رہے ہیں. ہم نے ابھی ملا کی کب ماننا, ابھی تو ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ سیمپل بھی رد ہوا ہے؟ ارے تمہارا دیا ہوا سیمپل رد نہیں ہوتا, اس کے مطابق چیزیں بنتی ہے تو قبول ہوتی. تو اللہ نے ایمان کے لیے سیمپل کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو, جس کو اللہ سیمپل کے طور پہ دے. اور اب کوئی کہے نہیں ہم اس سیمپل کو نہیں مانتے, تو پھر آرڈر دینے والا کہے گا پھر ہم تجھے آرڈر بھی نہیں دیتے, ہم تجھ سے کچھ خریدتے بھی نہیں نا, ہم تجھ سے کچھ خریدتے بھی نہیں. اللہ نے کہا ایمان اسی کا قبول ہے
جو الناس. قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی. ابھی تو لوگ بہت نیچے کی کتابوں پہ باتیں کرتے ہیں. اتنے نیچے نہ ہو, پہلے اللہ کی کتاب ہے. باقی سب کتابیں دیکھیں گے, پہلے اللہ کی کتاب. الناس اٹھا کے دیکھو نا سب کی کتابیں. ناسبیوں کی بھی دیکھو, خارجیوں کی بھی دیکھو, رافضیوں کی بھی دیکھو, سنیوں کی بھی دیکھو. الناس سے کون مراد ہے؟ الناس سے کون مراد؟ الناس سے یہی مراد ہے جو کبھی غار میں سو کر کے ایمان جو کبھی غار میں سو کر جان دے کر نبی کی جان کی حفاظت کرتا ہے, اور جو کبھی بستر پہ سو کے جان کی بازی لگا کے نبی کی امانتوں کی حفاظت کرتا ہے. الناس. ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ, عمر کی طرح ایمان لاؤ, عثمان کی طرح ایمان لاؤ, علی کی طرح ایمان لاؤ, سعد کی طرح, سعید کی طرح, طلحہ کی طرح, زبیر کی طرح, ابو عبیدہ کی طرح, بلال کی طرح, ابو ہریرہ کی طرح, ایسے ایمان لاؤ. اب بتاؤ, جس کو اللہ نے سیمپل بتایا, لوگ کہتے ہیں ہم انہی کو مومن نہیں مانتے. واہ بھائی, آپ تو اس کا مطلب یہ اللہ تو کہہ رہا ہے جو ایسے ایمان لائے گا ابو بکر کی طرح, اسی کا ایمان قبول کروں گا, اور انہی کو آپ ایمان والا نہیں مانتے. تو اس کا مطلب میرے دو جملے سن لیں. بھاؤ نگر اور گرد نواز سے آنے والوں, برا لگتا 1000 بار برا منا لینا, اور گھروں میں بیٹھ کر جو چھپ رہے چھپ کے سن رہے ان سے بھی گزارش ہے, اگر مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے تو ذرا توجہ کر لیں. اگر ابو بکر, عمر, عثمان اور علی مومن نہیں ہے تو پھر آج کائنات کے اندر کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا. پھر آپ کچھ اور ہیں, پھر آپ کچھ اور ہے. مومن تو صرف وہی ہے جو ان کی طرح ایمان لائے. ورنہ رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والے عبداللہ ابن ابی سے کہا تیرا کلمہ قبول نہیں کروں گا جب تک ابو بکر کی طرح ایمان نہ لائے. رسول اللہ کے دور کے مسلمانوں کو کہا جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے, اللہ نے میں نہیں قبول کروں گا, ان کی طرح لاؤ. اور ان کے ایمان کیسے تھے؟ وقت مختصر ہے, ورنہ اسی پر پوری بات پوری ہوتی. ایمان کسے کہتے ہیں, یہ عنوان اتنا بڑا ہے. یہ کیسے مومن تھے؟ یہ ایسے مومن تھے جنہوں نے قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتے دیکھا تھا. یہ ایسے مومن تھے جنہوں نے جبریل امین کو نبی کی گلی میں آتے جاتے دیکھا تھا. یہ ایسے مومن تھے, اللہ اکبر, کہ ان لوگوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا رسول اللہ کے لیے. ذرا غور کیجئے, میں عنوان میرا وہ نہیں ہے, لیکن میں جلدی جلدی سے اس طرف آ رہا ہوں. ذرا غور کیجئے, توجہ فرمائیے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاروق کس طرح کے مومن تھے, صدیق و فاروق, عثمان و علی کس طرح کے مومن تھے. آج تو لوگوں کو تھوڑی سی دھمکی دے دی جائے, جان پر آ جاتی ہے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, نیند کا شوق آتا ہے تو نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں, 200 روپے کی لالچ میں اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں. لیکن صدیق, فاروق, عثمان, علی, حیدر کرار, بلال, سعد, سعید, طلحہ, زبیر کیسے مومن تھے. لوگ اللہ رسول کی محبت میں بستر چھوڑ کے مسجد نہیں جاتے. یہ ایسے مومن تھے, اللہ نے کہہ دیا کعبہ چھوڑ دو. توجہ کریں, اللہ نے کہہ دیا کعبہ چھوڑ دو, نبی نے کعبے کی طرف پیٹ کیا, سارے صحابہ کعبہ چھوڑ کر مدینہ شریف کی طرف چلے گئے, اور بتایا ہمیں کعبے سے کیا کام, ہم تو محبوب کا نقش کف پا تلاش کرتے ہیں. اور لوگوں کو بتا دیا زمزم کی اہمیت اپنی جگہ, کعبے کی اہمیت اپنی جگہ, صفا مروہ کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن ہم سب سے زیادہ اہمیت جس کو دیتے ہیں وہ اپنے محبوب کے نقش قدم کو اہمیت دیتے ہیں. اندازہ تو فرمائیے ایسے مومن تھے, کیسے مومن تھے. آج اللہ اکبر لوگوں کا کیا ایمان ہے. اگر کوئی کہہ دے, یوٹیوب کا نابالغ محقق بیٹھ کر کے کہہ دے کہ نبی کو غیب نہیں تھا, تو پھر آپ اس کے ساتھ بھی ڈھول پیٹتے ہو. ہاں کیا دلیل دی ہے صاحب نے کہ نبی کو غیب نہیں تھا, کیونکہ نبی کو تو معاذ اللہ اپنی بیوی کے ہار کی بھی خبر نہیں تھی. آپ اسی کے ساتھ ڈھول پیٹنے لگتے ہو. پھر کوئی کہتا نہیں غیب کی خبر نبی کو تھی, یہ دلیل کہاں تھی. تو کب تک اس طرح ڈھلمل بنتے رہو گے. آؤ, صدیق اکبر کا مذہب کیا تھا, صدیق اکبر کا مسلک کیا تھا. وہ راوی کو نہیں دیکھا کرتے تھے. مکے کا سب سے بڑا گنڈا راوی بن کر صدیق کے پاس آتا ہے. مشہور روایت, اسی اشارہ دے کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ایمان کی اہمیت پتہ چلے, اور آ کر کہتا ہے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے اللہ اکبر کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے اقصی گیا, واپس آیا, زنجیر ہل رہی تھی, بستر گرم تھا, کیا بات مانی جائے گی؟ صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ نہیں مانی جائے گی, اس لیے کہ صدیق اکبر جانتے ہیں کہ یہ دور ہر دور کی طرح نہیں ہے, یہ زمانہ ہر زمانے کی طرح نہیں ہے. اس دور میں اللہ کا محبوب زمین کے اوپر سانس لے رہا ہے. اس لیے صدیق نے کہا ابو جہل پہلے یہ بتا کہ اتنی
اتنی بڑی بات کہی کس نے؟ تو کہا وہی تمہارے صاحب کہتے ہیں۔ تب صدیق اکبر نے یہ نہیں تحقیق کی کہ کہا کہ نہیں کہا، عشق صدیق نے کہا ابو جہل اگر میرا یار کہتا ہے تو یہ بات بہت چھوٹی ہے، اس سے بڑی کہے گا تو بھی ماننے کے لیے میں تیار رہوں گا۔ یہ ایمان تھا ان لوگوں کا۔ اللہ نے کہا ایسے ایمان لاؤ۔ یہاں تو ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، ایمان آپ تو گوشت مچھلی اور انڈا اور ٹوپی اور داڑھی تک کے محدود ہو گئے لوگ، کرتے پہجامے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی ایمان کدھر ہے؟ ایمان کدھر ہے؟ اگر ایمان مضبوط ہوتا تو مسلمان یہ نہ کہتا کہ مولانا جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چلتا۔ یہ مومن کی بولی تھوڑی ہے، یہ تو منافقوں کی بولی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے جس کو حرام قرار دیا ہے اس کے بغیر تو سب کچھ چلنا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کے بغیر کام چل جائے گا تو کام چلا لیتے، اور اللہ کہہ دے کہ اس کے بغیر کام چلاؤ تو کہتے کہ کام نہیں چلتا۔ تو مومن ہو کہ معاذ اللہ منافق؟ میں آپ کو گالی دینے نہیں آیا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں نا کہ اللہ فرماتا ان کی طرح ایمان لاؤ۔ کیسے؟ ہم تو مال کے لیے اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے باپ کو چھوڑ دیا۔ ایمان اس طرح کا تھا نا، حضرت فاروق اعظم نے آستینیں چڑھائی بدر میں، کہا حضور وہ جو سامنے کھڑا ہے نا وہ میرا ماموں ہے، حضور مجھے اجازت ہے اس کی گردن اڑا دوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہمارے ہاں خون کے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو نبی کی عقیدتوں کی اہمیت ہے۔ اگر ایسے عمر پر بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر تو کون سا مومن ہے بھائی؟ تو نے کیا قربانی دی ذرا وہ بھی تو بتا۔ اور آپ بھی اتنے نادان ہیں، کسی کی بھی سن کے کچھ بھی بکنے لگتے۔ میں نے کہا میرے بھائی ابو بکر عمر کے ایمان پہ تم کیا بحث کر رہے ہو؟ جن کو ماننا ایمان ہے، اگر ان ابو بکر عمر مومن ہے یا نہیں اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہوتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کو ماننا ایمان ہے، ابو بکر عمر عثمان و علی وہ ہیں جن کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کو ماننا کب سے ایمان ہو گیا؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم وہ ہے اللہ کا راستہ، وہ ہے جن بندوں پر اللہ نے انعام کیا۔ تو کن پہ انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، جن پر انعام کیا وہ نبیین ہیں۔ اس پر معاملہ ختم نہیں کیا، پھر میں والصدیقین۔ اللہ کا راستہ صرف نبیوں کے راستے پہ چلنے کا نام نہیں ہے، ساتھ میں اللہ نے نبیوں کے ساتھ صدیقین کو بھی شامل کیا۔ صدیقین والشہداء، شہید لوگ، والصالحین، اور اللہ کے اولیاء۔ چار لوگوں کے راستے پہ چلنے کا نام ہے صراط مستقیم۔ تو یہ جو صدیقین جتنے بھی دنیا میں ہوئے نا صدیقین، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے امام مہدی کے زمانے تک جتنے صدیقین ہیں وہ سارے صدیقین کے سردار کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ صدیقین میں پہلے نمبر پر یہ صدیق ہے، اس کے بعد والشہداء، شہیدوں کا راستہ۔ تو جتنے کائنات کے اندر شہید ہوئے، شہید جتنے کائنات میں شہید ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ کثرت سے جو خاندان کی شہادت قبول کی گئی اس کو علی ابن ابو طالب کا خاندان کہتے ہیں۔ والصالحین، اور نیکوں میں تو پھر سبھی ہیں۔ اب میں کہتا ہوں اس خاندان سے بڑا نیک کس کا خاندان ہوگا؟ جس خاندان میں صالحین کی حیثیت سے پہلے نمبر پر حسن ہے اور آخری نمبر پر امام محمد مہدی ہے۔ تو یہ اللہ کا راستہ یہ ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ ایمان کی طرف آ ہی نہیں سکتے، لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ ان کو کیسے مانے؟ ہم نے کہا ایمان اس طرح لاؤ۔ یہ تو میں نے صدیق اکبر کا ذکر کیا، ایک بات ایمان کیا، تو ایک بات اور عرض کر دوں، مولائے کائنات کی بات بھی کر دوں، کیونکہ ہم صحابہ اور اہل بیت دونوں کے لوگ ہیں۔
مشہور سی بات ہے، سرکار مولائے کائنات سے کسی نے پوچھا آپ ہر رات بے چین رہتے ہیں، داڑھی پکڑ پکڑ کر روتے ہیں، آپ کبھی سکون سے سوتے بھی ہیں؟ کہا ہاں سوئے تھے، ایک رات سوئے تھے۔ کہا کب سوئے؟ تو کہا ہجرت کی رات سوئے تھے۔ اور کہا ہجرت کی رات تو تلواروں کے سائے میں بھی کسی کو نیند آتی، کہا ہمیں آ گئی تھی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا نبی نے کہا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، صبح اٹھنا تو ہم سمجھ گئے تھے کہ کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، علی کو موت نہیں آ سکتی، کیونکہ نبی نے کہا تھا صبح اٹھنا۔ تو سلا رہے تھے تو صبح تک کے زندگی کی ضمانت بھی عطا کر رہے تھے۔ تو علی مرتضیٰ کا مسلک یہ ہے کہ نبی زندگی اور موت کے بھی مالک بنا دیے گئے، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان لاؤ، تو ان کا ایمان کدھر ہے؟ ان کا ایمان کدھر ہے بھائی؟ تو صحابہ کرام کی طرح ایمان کیسے لائیں گے؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، میں تو دونوں طرف کی پارٹیوں کا خیال کرتے ہوئے بات کرتا ہوں، لیکن ایک بات یہ بتاؤں، آخر کیا بات تھی عبداللہ ابن ابی کے ایمان میں اور صدیق کے ایمان میں کہ اللہ نے کہا تیرا ایمان نہیں کروں گا، بلکہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے قرآن کی آیت میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، کیا فرمایا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ توجہ ہے بھاؤ نگر والوں آپ کی؟ ہاں جب تھک جانا تو چپ ہونا، میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے بھی چپ ہو جانا ہے، ہاں کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ کوئی مشاعرہ نہیں ہے کہ زبردستی میں کہوں بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ تو عشق کی بات ہے، محفل عشق ہے، ہاں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے کہ بس ہم تھک گئے اور چپ ہو جائے تو میں نے بھی خاموش ہونا، اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اکبر باپو میرے بھائی ہیں، میں کوئی طے کر کے نہیں آیا ہوں کہ 1 گھنٹہ بولوں گا تو اتنا لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا، کیونکہ میں ختم کر سکتا ہوں، اور پھر 2.5 یا 3 گھنٹے بھی آپ کو بٹھا کے رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی اپنی طبیعت ہے، آپ کی اپنی طبیعت ہے۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا، قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگ کہتے ہیں، اللہ بھی کیا شان سے باتیں کرتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پہ ایمان لائے۔ بولو نصاب پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ پہ بھی ایمان لایا، آخرت پہ بھی ایمان لایا، تو بچا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہے، کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایسے اللہ پر اور آخرت کو مان کر کوئی مومن نہیں ہوگا۔ کب تک؟ جب تک میرے حبیب کے صحابہ کی طرح ایمان نہ لاؤ ہم تمہیں مومن نہیں مانیں گے۔ تو آخر کیا چیز تھی کہ کیا عبداللہ ابن ابی کا کلمہ الگ تھا اور صدیق اکبر کا کلمہ الگ تھا، منافقین کا کلمہ الگ تھا، مولا علی کا کلمہ الگ تھا؟ تو پھر کیا چیز تھی کہ اللہ نے ان کا ایمان نہیں مانا اور ان کا ایمان مانا؟ تو دراصل بات یہ تھی، کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ یہ بھی پڑھتے تھے، سروں پہ پگڑیاں وہ بھی رکھتے تھے، سروں پہ امامے یہ بھی رکھتے تھے، داڑیاں ان کے یہاں بھی تھی، داڑیاں ان کے یہاں بھی تھی، نبی کے پیچھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، نبی کے پیچھے یہ بھی نماز پڑھتے تھے، بلکہ صحابہ پہلے سے آ کے بیٹھتے تھے، اور یہ منافقین کیا کرتے تھے؟ آخری میں آتے تھے اور آگے کی صفوں میں آ کر کے گھس کے بیٹھتے تھے، تاکہ پوری مجمع کو، مسجد کو نظر آئے کہ عبداللہ ابن ابی آ گیا، یہ بھی نمازی صاحب ہے، یہ حضرت بھی تشریف لے آئی ہے، بتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں گھسڑے جائیں گے۔ کس طریقے سے؟ ذق انک انت العزیز الکریم، اے عبداللہ ابن ابی، منافق کے سردار کی جماعت کے عزت داروں، اللہ فرمائے گا بہت معزز بنتا تھا، یہ چک اپنے عذاب کو۔ فویل للمصلین الذین هم یراؤون، ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ سب دکھاوا کرنے والوں کی جماعت تھی۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا نہ نماز قبول ہے نبی کے پیچھے، دلی کی جامع مسجد کا امام کے پیچھے نہیں، بھاؤ نگر کی جامع مسجد کے امام کے پیچھے نہیں، احمد آباد کی شاہی مسجد کے امام کے پیچھے نہیں،
مسجد اقصی میں جس نے نبیوں کی امامت کی تھی اس سید الانبیاء کے پیچھے ابن اویس کی پارٹی نماز پڑھتی تھی. اللہ نے کہا قبول نہیں کروں گا. کب تک؟ کب تک؟ جب تک صدیق عمر عثمان علی کی طرح ایمان نہ لاؤ. کتنے قیمتی ہیں یہ لوگ. اللہ نے کہا کسی کا کچھ قبول. اور آج بھی یہی قرآن کا اعلان ہے. تو کلمہ تو وہی ہے, نماز تو وہی ہے, ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دونوں میں فرق کیا ہے آپ سنو. وہ لوگ صرف کلمہ پڑھتے تھے, وہ صرف نماز پڑھتے تھے, وہ صرف روزہ رکھتے تھے, وہ صرف داڑیاں رکھتے تھے, وہ ٹوپیاں رکھتے تھے. وہ نبی کے ساتھ دیوانگی والے کام نہیں کرتے تھے. توجہ ہے؟ نہیں سمجھے؟ کوئی بات نہیں, میں آگے بڑھتا ہوں. وہ نبی کے ساتھ دیوانگی والے کام نہیں کرتے تھے. مطلب صدیق کیا کرتے تھے؟ نبی چلتے چلتے اگر کبھی حاجت پڑ گئی, جلدی ایسا ہوتا نہیں تھا, حاجت پڑ گئی, رسول اللہ نے تھوک دیا تو صدیق اکبر اس کو یوں ہاتھ میں لیتے تھے, ہاتھ میں لے کے چہرے پہ ملتے تھے, چہرے پہ ملتے تھے. اذان بلال دیتے تھے, اشہد ان محمد رسول اللہ پہ صدیق انگوٹھے چوم لیا کرتے تھے. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب, منہ میں گل جاتا ہے شہد نایاب, وجد میں ہو کہ ہم اے جاں بےتاب, اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں. نبی کی محفل میں حسان کھڑے ہو کے نعتیں پڑھتے تھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ نعتیں پڑھتے تھے, کہتے تھے یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. حضور آپ جیسا کیا دیکھتی ہماری آنکھیں, آپ جیسا کسی ماں کی گود میں آیا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے, اور گویا کہ آپ جیسا بننا چاہتے تھے خدا نے آپ کو ویسا ہی بنایا ہے. 14ویں صدی میں حسام الہند اس کی ترجمانی یوں کرتا ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ شاہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے رچے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول, لب پھول, دہن پھول, زکن پھول, بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. دندان و لب و زلف رو کے شاہ کے فدائی, دندان و لب و زلف رو کے شاہ کے فدائی ہے. در عدن لال یمن مشک ختن پھول. دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا, اتنا بھی مہے نو پہ نائے چر کے کوہن پھول. اور کیا بات رضا ان چمنستان کرم کی, زارا گلی جس میں کبھی بلال نعت پڑھ رہے ہیں, کبھی حسان نعت پڑھ رہے ہیں, کبھی صدیق اکبر نعت پڑھ رہے ہیں, کبھی مولا علی نعت پڑھ رہے ہیں, کبھی نابغہ جادی نعت پڑھ رہے ہیں. سب لوگ نعتیں پڑھ رہے ہیں. نبی کا تھوک لے کر چہرے پہ مل رہے ہیں, نبی وضو کرتے ہیں, نبی کے وضو کا پانی لے کر سینے پہ ملتے ہیں, چہرے پہ ملتے ہیں, اس کو پیتے ہیں. تو یہ منافق لوگ کلمہ تو پڑھتے تھے, نماز تو پڑھتے تھے, کیا کہتے تھے؟ یہ بیوقوفوں کو دیکھو. کیا کہتے تھے؟ بیوقوف. ان کو صحابہ کو, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لاتے تھے. قالو, وہ کہتے تھے قالو کا مطلب ہوتا تھا, وہ کہتے تھے انؤمنو, ہم ایمان لائے, کما آمن السفہاء, یہ پاگلوں کی طرح, یہ بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے. یعنی نبی کی دیوانگی کو, نبی کے ساتھ دیوانگی کو, صدیق کے انگوٹھے چومنے کو, صحابہ کے وضو کا چہرے پہ گسالہ ملنے کو, نبی کے نام پہ قربان ہو جانے کو, نبی کی جوتیاں. ابن مسعود, یہ دیوانگی سن لو ذرا, دیوانگی سن لو, دیوانگی سنو. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مسعود جب تک نبی حیات رہے بڑی آستین کے کپڑے پہنتے تھے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی آستین کے پہنتے ہیں, اب ابن مسعود بڑی آستین تھے, بہت بڑی آستین ہوتی تھی. کسی نے کہا اتنی بڑی آستین تیری کیوں رہتی ہے؟ کہا وہ تو دیوانگی نہیں سمجھے گا.
اس لیے کہ ایمان دیوانگی کا نام ہے. کہا یہ کون سی دیوانگی ہے؟ تو کہا رسول اللہ جب ظاہری حیات میں تھے تو میں حضور کے پیچھے پیچھے بھاگتا رہتا تھا، چلتا رہتا تھا. نبی جہاں نالین اتارتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو نالین اتار کے جاتے تھے. جب نبی نے نالین اتار دی، اتار کر کے میں نے نالین اٹھائی، اٹھا کر کے آستین میں چھپائی، اور چھپا کر آستین کو یوں پیک کیا اور یوں دل سے لگا کے بیٹھ گیا. ابن ابی کہتا تھا یہ بیوقوف، یہ بیوقوف، یہ بیوقوفوں کی طرح. نالین بھی کوئی سینے سے لگائی جاتی ہے، اور نالین تو چوکھٹ کے باہر رکھی جاتی ہے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا وہ اوروں کی نالین ہے جو چوکھٹ کے باہر رکھی جاتی ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت